احتیاط اسی میں ہے کہ نماز کا خشوع اور خضوع اسی میں ہے کہ مثلا آپ کے آگے کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، نظر پڑ گئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے پوری عبارت پڑھ دی تو نماز فاسد ہو جائے۔ اس لیے کوشش کریں، اور جن کے لباس ایسے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ رومال ڈال لیا تاکہ دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو اور خود بھی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ بیچارے کیا کریں، ایک کمپنی نے یونیفارم بنائی ہے تو اب اس کو وہ اتار تو نہیں سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اصل میں اگر کبھی غور کرو گے نا تو یہ دشمن کی سازشیں ہیں۔ اب مثلا دیکھو نا، جوتے کی تھیلی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ النعلین تحت العین، کے جوتے جو ہیں آنکھوں کے سامنے ہوں تاکہ چوری نہ ہو کسی دوسرے، لیکن اس تھیلی کے اوپر بھی باقاعدہ پوری عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے تو اس پر وہ پورا نعوذ باللہ اپنا نام بھی اور اپنا ایڈریس بھی، یہ انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، فلاں جگہ کا، اس کا نام بھی جوتوں والی تھیلی پہ لکھا ہوا، اور وہی تھیلی آگے رکھی، اب آدمی اس کو پڑھ رہے، نماز تو گئی نا۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، مثلاً آپ کسی بڑے افسر کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے، ہائی کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہیں، تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہو اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں، تو وہ کہے گا اس کو کیا ہے، توہین عدالت کا مرتکب ہے، اس کو سزا دو، اس کو بند کر دو۔ کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا۔ تو جب تم نماز میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا وجہ مبارک جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، نظر سامنے ہوتی ہے، اور جب تم ادھر ادھر منہ کرتے ہو تو اللہ بھی اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز کے اندر بالکل ایسے سکون سے کھڑے ہوں۔ اتنا نماز نام ہی سکون کا ہے، نماز کھیلنے کا نام نہیں ہے۔ اور ہمارے تو آج کل جو نوجوان مولوی نکلے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ آگے پیچھے بڑے آرام سے بیٹھیں گے، نماز شروع کریں گے ان کو کھرک شروع ہو جائے گی، کوئی ادھر کرے گا، کوئی ادھر کرے گا، کوئی رومال پھینکے گا، کوئی گھڑی دیکھے گا، کوئی موبائل نکال کے دیکھے گا کس کی کال آئی ہے۔ یہ نماز ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یعنی بالکل کأنک ترا، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے۔ اگر اس مقام پہ نہیں جا سکتے ہو تو ان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ تو یقین رکھو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا کہ یہ گھڑیاں دیکھ رہا ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، اور یہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس کو آگے پیچھے خارش نہیں ہوتی، نماز میں کھڑے کھڑے خارش شروع ہو جاتی ہے اس کو۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو تاریخ کی باتوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھتے تھے، اوپر ذرا ہوا اچھی لگ جاتی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، گھر والے بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے، تو ان کا ایک ہمسایہ تھا، اس کا بچہ تھا 7-8 سال کا، تو وہ اپنے ابا سے ایک دن پوچھنے لگا، ابا جان وہ اس چھت پہ ایک ستون کھڑا تھا، وہ کدھر گیا، گر گیا؟ اور نے کہا بیٹا ستون نہیں، وہ امام صاحب نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہوگا، ستون کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو مجال ہے کہ کوئی بدن میں حرکت۔ ایک تجربہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دعا مانگنے میں تمہیں لذت آئے اور لمبی سے لمبی دعا کرو تو سمجھ لو اللہ راضی ہے، اللہ مجھے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اور اگر دعا مانگو اگلے یار کوئی چھوٹی سی دعا کون سی ہے بھلا، اچھا چلو وہی ربنا آتنا فی اللہ اکبر جاؤ، معنی یہ ہے کہ اللہ مانگنے ہی نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ بس یہ امتحان دماغ میں رکھ لیا۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ،
اللہ اکبر، آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن اللہ اکبر ان کا عمرہ جو ہے نا، آپ یقین فرمائیں کم از کم 4-5 گھنٹے لگتے تھے عمرے میں۔ جب حرم میں رش نہیں ہوتا تھا 10 منٹ میں طواف ہو جاتا تھا، 20 منٹ میں صفا ہو جاتی تھی۔ کیا ہے، بس کھڑے ہیں صفا پہ، دعا مانگے، بس کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ میرے درس کے سامنے کھڑے تھے اور نفلیں پڑھ رہے تھے، تو میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ دیکھو قاری صاحب بظاہر میرے درس کے قریب کھڑے ہیں کہ مولوی مکی کا درس سن رہا ہوں، پڑھ تو اپنی نماز رہے ہیں، میرا درس تھوڑا سن رہے ہیں، بس بلا وجہ ہم پر احسان جمانے کے لیے حضرت آ گئے۔ میرے دل میں وسوسہ آیا شیطان کہ بھئی یہ درس اس طرح تھوڑا سنا جائے، وہ تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ صبح کو طواف کرتے تھے تو میں صبح کو درس سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ میں بھی طواف کرتا تھا، تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ حضرت کے ساتھ مل کے، وہ حضرت اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ لیتے تھے، ایک آدھا چکر تو میں بھگت لیتا تھا، بعد میں آہستہ آہستہ کندھا نکال کے نکل جاتا تھا۔ تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ حضرت رات فلاں حدیث مبارک آپ بیان فرما رہے تھے، تو اس کی جو تقریر آپ کر رہے تھے، ہمیں تو استادوں نے اس کے علاوہ اچھا آپ پھر تقریر کریں۔ میں نے وہ حدیث بیان کر فرمایا حضرت یہ غلط کر رہے ہیں، ہمیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں اور تشریح میں یہ فرمایا تھا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے حضرت، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بہرحال دوسرے دن جب سبق کا وقت آیا تو میں نے طلبہ سے کہا کہ کل فلاں حدیث جو میں نے بیان کی تھی نا، میں نے ترجمہ غلط کیا تھا، اس کا اصل ترجمہ یہ ہے۔ حضرت کو کسی نے بتا دیا، کہتے اچھا درس میں خود اعلان کیا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ ہاں، یہ عالم کی شان ہوتی ہے، یہ اس کے علم کی دلیل ہے کہ اس نے اپنی غلطی کا برملا طلباء میں اعتراف کیا۔ اچھا اس کے لیے دعا مانگو۔ اب جناب دعا شروع ہوئی عصر کے بعد، اور دعا مانگنے میرے لیے، مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب پڑھی نماز کے بعد، اچھا پھر مکی صاحب کے لیے دعا مانگو، پھر دعا ہو رہی ہے، پھر عشاء ہو گئی، عشاء پڑھی، اچھا پھر مکی صاحب کے لیے دعا مانگو۔ وہ یہ دعائیں ہوتی تھی۔ اچھا انہوں نے کہا یہی تو عالم اور جاہل کا فرق ہے، جاہل غلطی کرے گا اس کو بتا بھی دیا جائے، زیادہ سے زیادہ وہ ایڈیشن میں وہ لفظ حذف کر دے گا، مانے گا کبھی نہیں۔ اگر عالم ہوگا کہے گا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب کتنے مسائل ہیں جس میں ابو یوسف اور حسن الشیبانی صاحبین امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن فتویٰ ان کے قول پہ نہیں، صاحبین کے قول پہ ہے۔ تو یہ تو اہل علم کی شان ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا مانگیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھا کریں، درود شریف پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھا کریں، جو کہ افضل دعا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ، یہ جامع معنی کامل مکمل دعا ہے۔ اس کے بعد پھر دعا مانگیں، لیکن ایک ایک لفظ پہ توجہ ہو کامل، گویا میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں اور اپنی عرضی پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر کعبۃ اللہ سامنے ہو تو پھر نظر کعبے پہ ہو، اور پھر دیکھیں کہ دعا کا نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ اگر دیکھو کہ بھی دل نہیں لگ رہا تو بس کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ توہین میں مارے جائیں کہ مانگتا مجھ سے ہے اور خیال جو ہے بل زبان تسبیح ہو در دل گاہ خلق، جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ زبان پہ سبحان اللہ اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ میری گائے اور گدھے کا کیا بنا، پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے۔ کمپنی والے لوگ جو ہیں نا، بس وہ یہی کریں کہ کوئی عربی رومال جیسے ہوتا ہے یا کوئی چادر ہوتی ہے، نماز میں ویسے ایسے کندھے پہ ڈال دی تاکہ کسی دوسرے کی نماز خراب نہ ہو۔ اس کی تو نہیں ہوگی، اس کی نظر تو نہیں پڑے گی نا، اس کی تو پشت پہ لکھا ہوتا ہے نا اکثر۔ بارہ 13 14 15 کے جب آپ روزے رکھیں گے ہر مہینے میں تو انشاءاللہ
6 شوال کے رکھیں گے اور ہر روزے کا 10 روزے ملتے ہیں تو گویا کہ آپ کو سال کے روزے پورے کر گئے، صائم الدہر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ جن علاقوں میں پانی نہیں ہے نا وہاں پانی کا انتظام، سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ پانی ہے۔ جیسے تھر کا علاقہ ہے، روہی کا علاقہ ہے، تو وہاں میلوں تک پانی، اور لوگ جو ہیں بیچارے وہ وضو کرنے کو ترستے ہیں، نماز تیمم کر کے پڑھتے ہیں، اور جنابت کی حالت میں غسل بھی نہیں کر سکتے۔ کہاں سے غسل کریں؟ پانی تو ہے نہیں، پینے کا نہیں ہے تو غسل کا کہاں سے آ گیا؟ اور پھر پانی بھرنے کے لیے عورتیں بیچاری جاتی ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں، بڑے بڑے مٹکے سر پہ رکھ کے لاتی ہیں، 3 میل 2 میل کا سفر کر کے۔ تو ایسا کریں کہ 2-4 آدمی مل کے 200 500 ریال بھی ملا لو گے نا تو کام بن جائے گا۔ تو وہاں ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے پانی بھر کے کھڑا کر دیا جائے، جو اس علاقے کی ضرورت کو مثلا 1 مہینے کے لیے کافی ہو جائے۔ 1 مہینے کے بعد باہر سے اپنے ٹینک خریدے وہ آ کے پھر بھر گئے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ افضل صدقہ یہی ہے۔ باقی اللہ تو راضی ہو تو ایک چھوٹی سے کھجور کھلانے پر بھی راضی ہو جائے، وہ تو کریم ہے نا۔ رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید، وہ تو تمہیں بخشنے کے لیے بہانہ دیکھتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ صدقہ کرو کرو، نہ کرو نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں جادو کیا گیا ہے میرے اوپر، جب جن حاضر ہوتا ہے، کلام کرتا ہے، کہتا ہے اس کو اس مہینے کے اندر واپس پاکستان جانا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے میرا بھائی، تو میں تو یہ جن بھوت جادو سحر وغیرہ کو نہ جانتا ہوں نہ سمجھتا ہوں، لیکن جو قرآن و حدیث میں ہمیں علاج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اپنے ٹیلی فون میں فیڈ کر لو اور ہیڈ فون لگا کے روز سنا کرو۔ اگر واقعتاً جن ہے تو انشاءاللہ وہ 3 دن کے اندر اندر بھاگ جائے گا، اور تم نے خود بہانہ بنایا ہوا ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کو تو کوئی نہیں بھگا سکتا نا جی۔ تو اگر واقعی جن ہے تو مجھے اپنے مدنی پاک کے حکم پہ یقین ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ عمرے کی نیت کی، عیز کے ایام چل رہے ہیں، ایام ختم ہو گئے، ابھی تک انہوں نے عمرہ نہیں کیا۔ دیکھیں میرا بھائی، اگر عورت نے ایام حیض میں عمرے کی نیت کر لی ٹھیک ہے، جب ایام بند ہو جائے تو فوراً سادے پانی سے غسل کر کے عمرہ کرے۔ ایام بند ہو گئے لیکن اس نے اگر خوشبو اور شیمپو امپو کی ہے تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ کم علمی کی کیا وجہ؟ اتنا عرصہ گزر گیا، کھانے پکانے کا علم ہے اس کو، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں کون سی نئی شیمپو آئی ہے، کون سا نیا پرفیوم آیا ہے اور کون سا نیا صابن ہے، یہ پتا ہے۔ صرف اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں نے احرام میں خوشبو نہیں لگانی۔ یہ بہانے ہیں۔ اب تو دم پڑ گئی اگر استعمال کیا۔ کہتے ہیں جی کالا رنگ داڑھی کو اکثر علماء لگاتے ہیں، مجھے 2 علماء تو دکھاؤ جو کالا رنگ لگاتے ہیں۔ ایسے اکثر علماء، مجھے 2 کا نام بتا دو ذرا تاکہ میں بھی دیکھ لوں کہ علماء کالا رنگ لگاتے ہیں۔ ہر داڑھی رکھنے والا تمہیں عالم نظر آتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ علماء کبھی نہیں لگا۔ اگر وہ لگائیں گے تو اس میں مہندی ملا کے اس کو براؤن یا ڈارک براؤن یوں کر دیتے ہیں، وہ تمہیں دور سے کالا نظر آتا ہے، قریب بیٹھ کے دیکھو گے تو وہ بالکل بنی رنگ کا ہوگا۔ میں
کام کرنے کے لیے مکہ آتا ہوں، طائف میں رہتا ہوں، بھئی آپ طائف سے جو بھی حج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا عرصہ سارا تو مکے میں رہ کے گزار رہے ہو تو حج افراد ہی کرو۔ حج بدل کا کوئی فرق نہیں ہے، جیسے اپنا حج کرتے وہی ہے، بس ہر کام میں نیت اس کی ہو جس کے لیے حج بدل ہے، اور حج بدل میں افضل یہ ہے کہ حج افراد ہو۔ طواف کے معنی ہاتھ کا اشارہ کرنا، یہ اس طرح ہے، ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دو، نہ لگے تو بوسے کی ضرورت نہیں۔ ہم مکہ ٹاور میں کام کے لیے آئے ہیں، بہرحال جیسے بھی آئے، حج کرنا چاہتے کریں حج۔ اگر آپ نے رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا تو آپ کا حج جو ہے حج افراد ہی ہوگا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے آپ کو، چونکہ اب آپ مکے میں رہتے ہیں۔ میں طائف سے آیا ہوں حج کے لیے، میں نے طائف سے آنے کے بعد احرام نہیں باندھا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ابھی تو آپ رہیں اور حج کریں، حج کے بعد پھر عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی دیں کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے آئے۔ کہتے ہیں اور کس نبی کے پیچھے سب سے زیادہ صفیں ہوں گی؟ سب سے زیادہ امت ہمارے آقا کی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لڑکی کی شادی ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا، خاوند نے طلاق دے دی، لڑکی نے شادی کی دوسری جگہ کر لی، ٹھیک ہے۔ اگر طلاق کے بعد عدت گزار کے اس نے شادی کی ہے ٹھیک ہے، کوئی بات۔ اگر عدت نہیں گزاری ہے تو عدت 1 مہینہ ہوتی ہے، 1 مہینہ گزر گیا عدت ختم۔ اور 3 حیض، اگر اتنی عدت گزاری ہے اس نے، یا 3 مہینے سمجھ لو، تو اگر نہیں گزاری اور عدت میں نکاح کیا وہ حرام ہے، وہ نکاح ہوا ہی نہیں، دوبارہ توبہ کرے، دوبارہ نکاح کرے۔ ہاں بالکل، کوئٹہ میں ایک بہت بڑا زبردست ظلم ہوا ہے جس میں 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے لوگ تھے، وکلاء تھے، بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن ظالموں نے پہلے مارا اور ان کو پتا تھا کہ اب یہ لے کے سارے دوڑیں گے ہسپتال، تو پھر ہسپتال کے دروازے پہ دوبارہ حملہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ ان پہ اپنا قہر نازل فرمائے۔ اصل یاد رکھیں کہ یہ پتہ تو وہاں کے لوگوں کو ہوگا نا، ہم تو بہت دور ہیں، اور دور کے علاوہ پھر ہمیں سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آج تک یہ بات نہیں مانتا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ایسی حرکت کر سکے۔ کوئی مسلمان اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی خودکشی کر کے حرام موت مر جائے اور لوگوں کو بھی مار دے۔ لازماً یہ یہود اور ہنود کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، یا تو وہ ہوتے ہی کافر ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے پکڑے گئے، جب ان کی لاشیں کھولی گئی تو پتہ لگا کہ انہوں نے تو کبھی خطرہ بھی نہیں کرایا۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ کی مسجدوں میں 10 سال تک امام بن کے نماز پڑھاتا رہا تھا ہندو۔ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ یہود اور ہنود کی سازش ہے، ان کی ایجنسیاں کام کرتی ہیں، اور وہ جو ہمارے غریب اور دور افتادہ لوگ ہیں ان کو پیسے دے کے خرید کر لیتی ہیں کہ بھائی دیکھو یار تم کب تک رلتے رہو گے،
ڈبل ایم اے ڈگری ہے، تمہیں چپراسی کی جگہ بھی نہیں ملتی، ماں باپ تمہارے امید لگا کے بیٹھے تھے بیٹا پڑھے گا، ہم آپ کو 50 لاکھ دے دیتے ہیں، تم مر جاؤ گے، خاندان تو خوشی سے روٹی کھائے گا نا۔ ان کو بریف کیا جاتا، اور بعض لوگوں کو اس انداز میں دھوکے میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو حکمران ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو کافر ہیں، ان کا کافروں سے تعلق ہے، جب کافروں سے تعلق ہے کافر ہو گئے، ان کو مارنے سے جنت ملے گی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جو حاکم ہو امیر ہو اسمعوا اطیعوا لو کان عبد حبشی کان راسہ ذریبۃ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چھوٹے سر والا کوئی حبشی بھی تمہارا بڑا بن جائے، امیر بن جائے، اس کی اطاعت کرو، خروج نہ کرو، بغاوت نہ کرو، بس دعا کریں اللہ ان کو یاد رکھیں کہ سب سے جو آنکھوں میں چبھنے والے ملک ہے نا وہ ایک سعودی عرب ہے اور ایک پاکستان ہے اور تیسرے نمبر پہ ترکی ہے، اسی لیے انہوں نے ان تینوں ملکوں کو بے چین کر دیا۔ ان کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے بعد کچھ بھی نہ ہو نا، مکہ مدینہ تو ہے نا، جب ان کے پاس مکہ مدینہ ہے تو گویا سب کچھ ہے، دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ جب پہلے زمانے میں پیٹرول نہیں تھا تو یہ زندہ نہیں تھے، وہ ایک یہ تو مرکز اسلام ہے، اور پاکستان سے دشمنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ملکوں میں ایٹمی طاقت ہے اور اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی کے میزائل ہیں اور اس نے جدید طیارے بنائے ہیں جو دشمن کے طیاروں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی آنکھوں میں وہ کانٹا بن کے چبھ رہا ہے اور وہ ہر کوشش میں ہے کسی طرح اس پر حملہ کیا جائے۔ دعا کیا کریں اللہ حرمین الشریفین کو، اللہ پاکستان کو، اللہ بلاد اسلامیہ کو ہر قسم کے ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ طواف شکرانے کی نیت کرو، ٹھیک ہے، حاجت کے لیے، کیونکہ طواف ایسے ہے جیسے نماز، یا اللہ میں تیرے شکر کے لیے طواف کر رہا ہوں، یا اللہ میرے فلاں کام ہو جائے میں طواف، کوئی بات نہیں۔ اگر رمضان کے روزے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے تو اب رکھتا رہے، ایک ایک کر کے وہ پورے کرے، اگر کٹھے رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں کٹھے رکھنے کی، ہفتے میں 1 رکھ لیا، 2 رکھ لیے، یا یوں کر لو نا کہ اسی قضا کی نیت کر کے سوموار اور خمیس رکھ لیا، تاکہ سنت بھی ادا ہو گئی، روزے بھی قضا ہو گئے۔ پھر جب روزے رکھ رہے تو فدیہ کیوں دے؟ فدیہ وہ دیتا ہے جو بیمار تھا، روزے نہیں رکھے اور ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے، وہ فدیہ دے گا۔ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے، اچھا ماشاءاللہ، تو بہرحال 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کیا کرو، انشاءاللہ شادی ہو جائے، اور میرے لیے بھی دعا کرو۔ اس میں یعنی میں شادی کروں تو ہنستے ہو، تم شادی کرو تو میں خوش ہوں، عجیب بات ہے۔ شادی کی ضرورت تو اب ہمیں ہے کہ جب کوئی خدمت کرنے والا ہو، جوانی میں تو آدمی کو احتیاط ہی نہیں ہوتی، خدمت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں کسی کا مجاز نہیں اور نہ ہی میں بیعت کرتا ہوں، یہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں، کسی بزرگ کو تلاش کریں، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے کوئی ضروری نہیں، اگر کوئی اہل اللہ مل جائے اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اچھی بات ہے کہ آدمی کسی کو بڑا مانے گا تو اس کے حکم پہ چلے گا نا۔ باقی میں تو میرا بھائی کا بھی بیعت نہیں کرتا، اور نہ کئی بزرگوں نے مجھے ویسے اجازت دے رکھی ہے تو لیکن میں نہیں کرتا، مجھے اپنے گناہ نہیں اٹھائے جاتے، تیرے گناہ بھی اپنے سر پہ رکھ لو۔ پھر مرید کی تو ذمہ داری ہوتی ہے نا پیر پہ کہ ان کے لیے دعا مانگے، ان کی اصلاح کرے، ان کی ہدایت کے لیے کہا۔ یہ تھوڑا ہے کہ جب پیر کے بن گیا سال میں نظر لیتا رہے۔ اولاد کے لیے پہلے تو اپنا علاج کراؤ، اگر تمہارے اندر اللہ نے جراثیم رکھے تو وظیفہ کیا کرے گا؟ پہلے اپنا علاج کراؤ، علاج کے ساتھ دعا بھی کرو، دونوں میاں بیوی جا کے چیک اپ کراؤ، نقص میاں میں ہے یا بیوی میں ہے، جس میں نقص ہو اس کا علاج کراؤ،
اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگو، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ میرا بھائی عشق کی بیماری میں مبتلا ہے، دعا کرو اللہ اس کو نجات دے، کیونکہ عشق تو ہوتا ہی ایسی چیز ہے نا جی کہ عین سے عقل چلی جاتی ہے، شین سے شرم چلا جاتا ہے، کاف سے قرار چلا جاتا ہے۔ جب تینوں چیزیں چلی جائیں تو بندہ عاشق بنے۔ اس کو کہو جناب استغفار کرے، توبہ کرے، ورنہ پھر وہی بلوچی علاج کرو، کمرے میں بند کر کے روزانہ 10 چھتر ناشتے میں مارو، 3 دن میں انشاءاللہ عشق وشق نکل جائے گا نیچے سے۔ بلوچی علاج ہے ہمارا یہی، کوئی عشق وشق نہیں ہوتا، سب ماں باپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تو میں مرتا ہوں کہ مرو جناب، مر کے دکھاؤ۔ اس کا علاج پھر یہی ہوتا ہے کہ دروازہ بند کر کے ریڈیو کو فل ویلیوم میں کھول دو تاکہ چیختا رہے، کوئی آواز ہی نہ سنے۔ 3 دن میں اگر عشق شریف نکل جائے نیچے سے تو مجھے بتانا۔ فون پر نکاح نہیں ہو سکتا، دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے، لیکن اب سنا ہے کہ علماء نے اجازت دے دی ہے کہ فون پر بھی اگر ایجاب و قبول ہو جائے، لیکن بہتر یہی ہے کسی کو وکیل بنا دو، وہ تمہارا نکاح کر دے بس۔ اپنے خاندان میں جو چچے کی اولاد سے عورت ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ حدود حرم میں غیر مسلم کا آنا اس لیے منع ہے کہ غیر مسلم پلید ہے اور یہ جگہ پاک ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں اندر باہر سے، اور اللہ کا گھر پاک لوگوں کے لیے ہے، پلید لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان سے آیا، نواقف ہوں، اپنی بلڈنگ تک جانا میرے لیے مشکل ہے، دم پڑ گیا، بکری ذبح کرنی ہے، کیسے کروں؟ کوئی مشکل نہیں، بکری جو آپ نے ذبح کرنی ہے کسی دوست کو پیسے دے دو، وہ منڈی میں جا کے ذبح کرے تمہارے لیے اور خیرات کر دے، یا ایسا کریں کہ یہ باب ملک عبدالعزیز کے سامنے یہ جو شرکہ مکہ ہے نا جس میں بن داؤد وغیرہ بھی ہیں، ان کے اندر ایک جمعیہ خیریہ ہے، ان کو جا کے پیسے دے دو، وہ تمہاری بکری کر دیں گے۔ کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ ذی الحج کے دنوں میں عمرہ کر لوں، پھر 9 ذی الحج کو سیدھا عرفات کے راستے منا جاؤں۔ اگر ذی الحج کے دنوں میں تم رہتے کہاں ہو کہ ذی الحج کے دنوں میں عمرہ کر لو؟ اگر باہر رہنے والے ہو تو ذی الحج کے دنوں میں عمرہ کر لو، کوئی منع نہیں۔ صحابہ بھی تو 4 ذی الحج کو یہاں پہنچے تھے، پھر 8 کو احرام باندھ کے منا گئے۔